وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ ہمیشہ آدمی کو جو ہے تباہیوں سے اور تباہ کرنے والی چیزوں سے آگاہ کرنا چاہیے، مگر آج کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایسے ریفارمر پیدا کچھ ہو گئے ہیں، ایسے شہرت کے بھوکے اور بھکاری پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ نیکیوں کو کیا حکم دیں گے، اب تو مسلمانوں کو وہ جو ہے گناہوں میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو برائیاں کرنے پر وہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فتویٰ لکھتے ہیں۔ ایک تو فتویٰ یہ ہے کہ ان کا قابل نظر ہوا کرتا ہے، اس کے بعد فتوے میں یہ چیز ہوا کرتی ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مصیبتیں مت لاؤ۔ آج کل کے مفتی نظام الدین کے فتوے میں آپ تازہ فتوے اٹھا کر دیکھیے، عوام نام جنوں گا تب سمجھے گی۔ اب فتویٰ اٹھا کر دیکھیے ان کا، وہ کہتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ بے شک دین آسان ہے، مگر وہ جو اللہ و رسول نے معیار متعین فرمایا وہی آسان ہے۔ اب آپ آسان جو اسے کر رہے ہیں اس طور پر کہ اے مسلمانوں تم گانا گاؤ اور قبر میں اپنے عذاب کا انتظار کرو، یہی تو کر رہے ہیں، یہی تو ان کے اس لکھنے کا مقصد ہے کہ یسروا ولا تعسروا۔ چند فتاوی ادھر نظروں سے گزرے ہیں، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ الگ سی بات ہے کہ بہت سے علماء جو ہے وہ چونکہ وہ ادھر بھی ہاتھ مارتے ہیں ادھر بھی ہاتھ مارتے ہیں، اس لیے وہ بولنے سے کتراتے ہیں، مگر الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے سچے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم حق بات بولنے سے کہیں بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کا فتویٰ دینا کسی محقق کا یہ کام نہیں ہے، اس طرح کا فتویٰ دینا کسی دنیا دار کا کام ہے۔ یہ اور ہم اسی فتوے کو فتویٰ کہتے ہیں جو بزرگوں کی تعلیم کی روشنی میں ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم دیکھو، اور چند روز زیادہ پہلے آزاد میدان کی یہ تعلیم دیکھو، کتنی آزاد تعلیم ہے۔ وہ گانا مباح ہے، سنا کہ نہیں آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ کیا یہ تعلیم بزرگوں کی تعلیم سے میچ کھاتی ہے؟ کیا یہ تعلیم بزرگوں کی تعلیم کے مطابق ہے؟ ایسی تعلیم کے اور ایسے فتوے کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ایسے فتوے کا آپ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایسے فتوے کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اور ایسا فتویٰ دینے والے جانے والا جب تک رجوع نہ کرے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ انسان آج کے دور میں بڑی مشکل سے نیک کام کر پا رہا ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنی 24 گھنٹے میں کچھ چند نیکیاں کر پا رہا ہے، ورنہ سارے اوقات گناہوں میں جاتے ہیں، معصیت میں جاتے ہیں، گناہ کا اور خراب کام کرنے میں جاتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے ہٹائیں، نیکیوں کی طرف لائیں۔ علماء کا کام تو یہ تھا، بلکہ رسول پاک کی امت کی خصوصیت یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے امت مصطفیٰ تم اس لیے ساری امتوں میں بہتر ہو کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تمہارے اوپر اللہ نے یہ اعزاز کا تاج رکھا ہے۔ لیکن یہ کیسی امت ہے کہ لوگوں کو گانا گانے پر ابھار رہی ہے؟ کوئی گانا آپ نے ایسا دیکھا ہے جس میں مزامیر نہ ہو؟ کوئی گانا آپ نے ایسا دیکھا ہے جس میں ڈھول ٹاسے نہ ہو؟ کوئی گانا آپ نے ایسا دیکھا ہے جس کا ماحول پراگندہ نہ ہو؟ کوئی گانا ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جس گانے کی بنیاد پر آدمی کا ذہن اور اس کی فکر خراب نہ ہو؟ کوئی گانا اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے۔ لیکن درجنوں علماء کرام نے اس کے خلاف تحریریں لکھی، بلکہ الہ آباد کے مولانا مجاہد حسین صاحب نے تو بہت کلیئر لفظوں میں کہہ دیا کہ ان کا فتویٰ یہ غلط ہے۔ جواب صرف اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وائر ہر درمی، وائر ہر درمی، اس سب کے باوجود آدمی رجوع کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ایک جھوٹ بول کر کے اس جھوٹ کو سچ دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے 70 جھوٹ، لیکن یہ محال ہے کہ ایک جھوٹ کو آپ سچ ثابت کرنے کے لیے 70 نہیں 70,000 70 لاکھ جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹ پر جھوٹ ہی ہوتا جائے گا، جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو ایک صحیح ثابت کرنے کے لیے 15 سے 20 فلمی اشعار کے گانے اولا کر رکھ دیے، 15 سے 20 فلمی گانا
فلمی گانوں کا جو ہے وہ انبار لگا دیے انہوں نے۔ اب میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ سارے گانے تیار کیے تو آپ نے بیٹھ کر خوب شاندار انداز میں دیکھا ہوگا تب نا، سنا ہوگا آپ نے تب نا۔ بغیر پورے گانوں کو سنے ہوئے آپ اس شعر کو نکال نہیں سکتے ہیں، بغیر پورے گانے کو سنے ہوئے نکال نہیں سکتے ہیں۔ آپ گئے تھے ایک گانے کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن کھجور سے گرا اور تاڑ میں اٹکا۔ مسطح زمین پر تھے، دلدل میں چلے گئے، بھانس میں چلے گئے اور اندر جاتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور امام محمد رضا کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نالین کے صدقے میں انہیں سچی بصیرت عطا فرمائے کہ وہ لوگوں کو کم سے کم صحیح مسئلہ بتائیں۔ تو یہ ہے فرق صحیح دوستی اور غلط دوستی میں۔ اگر اس طرح کے فتوے تم مانتے ہو تو یہ دوستی بھی غلط ہے اور وہ دوستی بھی غلط ہے، اور صحیح دوستی صحیح یہی ہے کہ جو ہمیں ہمارے اکابرین نے عطا فرما دیا ہے، اور صحیح ہمارا سایہ وہی ہے جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اسی پر آپ کو سچائی کے ساتھ قائم رہنا ہے، گامزن رہنا ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت اصل میں جو ہے مذہب اسلام ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اسلام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، سرکار غوث پاک کا واسطہ، غریب نواز کا واسطہ، دنیا چند روزہ ہے، مرنا سب کو ہے، کب کس کو موت آئے گی، کب کس کی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، اور ایمان کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت اور ان کے سچے جانشین اور وارثین جو ہیں، اور جو ان کے مسلک کے سچے مبلغین ہیں، ان کے دامن سے آپ وابستہ رہیے تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور اگر اس سے ہٹے تو میرے پیر مرشد نے آگاہ فرما دیا، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، ایک پہچان دین نبی کے لیے، اور جب اس پہ قائم رہو گے تو جس طریقے سے میرا مرشد پیر و مرشد آواز لگاتے ہوئے گیا ہے، وہ تم کو بھی یہ درس دے گیا ہے، تم بھی کہو گے اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔